من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم 26ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات اور اسی طرح قرآن مجید کی تاثیر کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی ہیں۔ اب توحید کے حوالے سے یہ بات ذکر کی، ارونی ماذا خلقوا من الارض، جن لوگوں کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھا ہے، شریک بناتے ہو، یہ بتلاؤ کہ انہوں نے پیدا کیا کیا ہے، جو چیز پیدا کی ہے بتلاؤ تو صحیح۔ اب اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی اور چیز پیدا کی نہیں، وہ کیا جواب دے؟ تو جب اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا کوئی نہیں، وہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو پھر حق بنتا ہے جو ہر چیز کا خالق ہے معبود بھی وہی ہو، عبادت اسی کی جائے۔ ایک بات یہ بھی کی گئی، دنیا کے اندر گمراہ لوگ بڑے ہیں، لیکن دو قسم کے لوگ ایسے گمراہ ہیں کہ ان سے بڑھ کے کوئی گمراہ ہی نہیں ہے۔ پہلے درجے کے گمراہ یہ دو قسم کے لوگ، پہلی قسم تو وہ ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، جو آدمی اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے، دین اسلام کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یہ انسان بہت بڑا گمراہ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جسے اللہ کی ہدایت پسند نہیں ہے، خواہش پرستی کی پیروی کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو ایسے آدمی کو پکار رہا ہے جو فوت شدہ ہے، قبر میں پہنچ چکا ہے، یہ اسے بلا رہا ہے، اب قیامت تلک یہ اسے بلاتا رہے تو وہ اس کی نہ پکار سنے گا نہ جواب دے گا۔ اب اس سے بڑھ کے کون بڑا گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص قیامت تک ایسا کام کر رہا ہے کہ اسے کوئی نتیجہ ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ تو اب یہ مردہ لوگوں کو پکار رہا ہے اور قیامت تک جواب ملنے والا نہیں ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے ذکر کیا گیا، مشرکین کے کئی ایک اعتراض تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دیجئے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں آیا، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے، جو ان کی تعلیمات تھی وہی میری تعلیمات ہے۔ جیسے انہوں نے دعوت توحید سب سے پہلے اس مسئلے کو مقدم رکھا ہے تو میں نے بھی اسی طرح کیا ہے، یعنی میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، جو سابقہ انبیاء کا طور طریقہ تھا میرا بھی وہی ہے، تو اس لیے تم نے میری رسالت کو عجیب کیوں سمجھ رکھا ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی قوم عاد کے حوالے سے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، ہم نے قوم عاد کو اس زمین کے اندر قوت دی تھی، بڑا مضبوط کر دیا۔ اور قوم عاد کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ بڑی مضبوط قوم تھی، پوری تاریخ انسانی میں قوم عاد اور قوم سمود سے زیادہ مضبوط قوم کوئی نہیں گزری، سب سے مضبوط قومیں دو گزری ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں لم یخلق فی البلاد، ان جیسے بندے پیدا ہی نہیں کیے گئے، اور پھر زمین کے اندر بڑی طاقت ہے، قوت ہے، ہر اعتبار سے مضبوط ہے۔ لیکن جب ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی
تو ان پر ہوا کا عذاب آیا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس پر ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے، کہتے ہیں دیکھو آپ جتنے بھی دنیا کے اندر مضبوط ہیں، جتنے بھی طاقتور ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بنو گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ بچنے کی ایک ہی صورت ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ اگر مخالفت ہوگی، تمہاری طاقت، قوت اور تمہاری مضبوطی، دفاعی اعتبار سے تم مضبوط، خارجی اعتبار سے تم جو بھی مضبوطی تم سمجھتے، جتنی مرضی مضبوطی ہو، اگر اللہ کے ساتھ تعلق تمہارا کمزور ہے تو تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ آگے جنوں کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو پہلے جن آسمان پہ جاتے آتے تھے، قرآن کے نزول کے ساتھ ان کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا۔ یہ بڑے پریشان، اب آسمانوں پہ جاتے تو آگے سے شعلے لگتے۔ انہوں نے مجلس کی کہ کائنات کے اندر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے کہ ہمارا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا ہے، آگے سے شعلے مارے جاتے ہیں۔ مجلس کرنے کے بعد انہوں نے کہا ایسے کرو، مختلف ٹولیاں بنا کے زمین میں پھیلا دو اور تحقیق کرو کہ نیا حادثہ کیا پیش ہے۔ ایک ٹولی مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، اسے وادی نخلہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وادی جن کے نام سے وہ معروف ہے، اس کو وادی جن، پہلے وادی نخلہ اس کا نام تھا۔ آپ جب طائف میں گئے تھے دعوت دینے کے لیے، طائف والوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، وہاں سے آپ واپس آ رہے تھے تو رات ادھر ٹھہرے وادی نخلہ میں، وہاں آپ نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ جناب زید آپ کے ساتھ تھے اور شاید کوئی اور بھی ساتھ ہو یا دونوں ساتھی ہو، جماعت ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے سورۃ رحمان کی تلاوت کی نماز فجر میں، یہ جنات گزر رہے تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑی تو انہوں نے بولا، کہا آ جاؤ بھی، ہلموا الی حاجتکم۔ یہ کوئی انوکھا کلام لگ رہا ہے، لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ بنا ہے۔ خیر سارے جنوں کو بلایا، جو ٹولی تھی، انہوں نے قرآن مجید کو سنا، آپ نے نماز مکمل کی، اس کے بعد آپ سے ملاقات کی۔ انہوں نے پہلے تو وہ وجہ بیان کی کہ ہم کس لیے یہاں آئے ہیں، اس کے بعد کہا یہ جو آپ کلام پیش کر رہے ہیں، یہ کلام تو ہم نے بڑا عجیب کلام سنا ہے، ایسا کلام تو ہم نے پہلے سنا ہی نہیں۔ خیر جنوں نے ایک مرتبہ قرآن مجید کو سنا اور اسی وقت وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ ایک دفعہ قرآن سننے سے شرک کا خاتمہ، توحید کا اقرار۔ تو آپ دیکھیے اس واقعے میں ایک بات تو یہ ہے کہ جب ان کے کانوں میں آواز پڑی تو انہوں نے ساتھیوں کو کہا خاموشی سے یہ قرآن سنو۔ پتہ یہ چلا قرآن مجید اسی کو فائدہ دیتا ہے جو خاموشی سے اور توجہ سے سنتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا ہوٹلوں پہ صبح صبح لوگ قرآن کی تلاوت لگا کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہو جب آپ پوری توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ سنیں۔ وہ اپنے چنے بیچ رہے ہیں اور تلاوت لگ رہی ہے، یہ تو توہین ہے قرآن مجید کی۔ آپ قرآن مجید سننا چاہتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھے، آپ پوری سورہ یاسین نہ سنیں، ایک رکوع سن لیں، لیکن آپ اتنی دیر کے لیے اپنے کام کاج روک دیں، پوری توجہ کے ساتھ اسے سنیں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ آئی، جو قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے وہ مشرک نہیں رہ سکتا، وہ مشرک نہیں رہ سکتا۔ اور پھر یہ جلدی سے گئے اپنی قوم کی طرف، ولوا الی قوم منذرین۔ اس پر ایک مفسر کا تبصرہ ہے کہ جب کسی انسان کو یا کسی کو ہدایت مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے اندر ایسی
صلاحیت رکھی ہے کہ بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے قرب و جوار میں تعلق والوں کو جلدی سے یہ پیغام پہنچاؤں اور جلدی سے ان کو دعوت دوں تاکہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں. اس کے اندر اللہ نے صلاحیت ایسی رکھی ہے. آگے سورہ محمد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اس نام کا سورہ انعام رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورہ محمد میں زیادہ تر تو منافقین کا ذکر کیا گیا ہے. ایک بات یہ کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے لوگو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے. اس پر ایک مفسر کا بڑا پیارا تبصرہ ہے، کہتے ہیں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہو تو پھر تو اللہ کی مدد کا انتظار کرو. اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے تو پھر اللہ کی مدد کا انتظار نہ کرو، کیونکہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کرے گے. اگر تم نہیں کر رہے، یہ شرط اور جزا ہے نا، تم کر رہے ہو تو انتظار بھی کرو، اگر نہیں کر رہے تو پھر انتظار کا کوئی فائدہ نہیں. ایک مفسر کا یہ بھی تبصرہ ہے کہ تم بس اللہ کی مدد کا انتظار کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ مدد کیسے کرے گا، اللہ مدد کیسے کرے گا یہ نہ سوچو، بس اللہ کی مدد کا انتظار کرو. جناب موسیٰ کی مدد کیسے کی؟ کہا اپنی لاٹھی پانی میں پھیرو، 12 راستے بن گئے، گزار دیا کہ نہیں؟ اس کے پاس مدد کے بڑے راستے ہیں، تو اس لیے تم یہ سوچو کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، اس کا انتظار کرو، اس کی کیفیت کے بارے میں غور و خوض نہ کرو. آگے یہ بات ذکر کی گئی، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ تم زمین کے اندر اگر حاکم بن جاؤ، والی بن جاؤ تو تم کیا کرو گے؟ فساد مچاؤ گے اور رشتہ داریوں کو کاٹو گے. جو آدمی منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اس سے یہی توقع ہوتی ہے، فساد فی الارض، اور دوسری بات قطع رحمی. ایک مفسر کا تبصرہ ہے، کہتے ہیں فساد فی الارض، زمین کے اندر فساد پھیلانا اور رشتہ داریوں کو توڑنا، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. جو رشتہ داری توڑے گا فساد کرے گا، جو فساد کرے گا رشتہ داری کو توڑے گا، یہ لازم ملزوم ہے. آگے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے. قطع رحمی کا ذکر کر کے اس کے فوراً بعد قرآن کے تدبر کا ذکر کیا. اس پر ایک مفسر کا بڑا پیارا تبصرہ ہے، کہتے جو آدمی قرآن پہ غور و خوض کرتا ہے وہ رشتہ داری کو توڑتا نہیں ہے. رشتہ داری کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں رشتہ داری کو اللہ نے کہا، صلہ رحمی کو کہا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے وہ اسے کاٹ دوں گا. جو قرآن پہ تدبر کرتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ رشتہ داریوں کو توڑتا نہیں ہے. کہا ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے. قفل نہیں کہا، اقفال، کئی تالے. پتہ چلا قرآن مجید سے اعراض کے کئی سبب ہیں، ایک سبب نہیں ہے، کئی وجوہات ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہیں. اچھا تالے لگ چکے تو تالے کھولنے کے لیے چابی کہاں سے ملے گی؟ چابی کی تو ضرورت ہے نا، یہ تالے کیسے کھلیں گے؟ تو چابی تدبر قرآن، قرآن پہ غور و خوض کرنا، قرآن کو وقت دینا، یہ تدبر قرآن چابی ہے ان تالوں کی. یہ تالے کھل جائیں گے، ایک آیت پڑھے، دوسری آیت پڑھے، تیسری، تالے کھلتے جائیں گے. آگے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ لوگ مشرک اور منافق کیوں بن جاتے ہیں، اچھے بھلے ہوتے ہیں، پتہ ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یہ اللہ رزق دے رہا ہے اور اسی طرح اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، تو پھر یہ لوگ مشرک کیوں بنتے ہیں؟ اسی طرح لوگ منافق کیوں بن جاتے ہیں؟ کلمہ پڑھا ہے، نمازیں بھی کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں اور اسی طرح باقی بھی کوئی دین کے کام کر لیتے ہیں، لیکن منافق کیوں؟ اندر سے بے ایمان کیوں؟ اندر سے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ نے اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیان کی ہے.
فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اللہ منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو عذاب دیں گے۔ کیوں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، یہ اللہ کے بارے میں بدگمان تھے۔ یعنی شرک اور نفاق کا سبب یا کیا بنا کہ ان کی بری سوچ اور ان کی بدگمانیاں، تو پتہ چلا شرک اور نفاق بذات خود کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے، جس کی وجہ سے بندہ مشرک اور منافق بن جاتا ہے۔ مشرک کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں، تیری موڑتا نہیں، بدگمانی ہے۔ جو اللہ ابلیس کی سن لیتا ہے، ابلیس کی سنی کہ نہیں، اس نے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، لڑکا جا تجھے مہلت دی۔ جو اللہ ابلیس کی سن لیتا ہے، تو ابلیس سے جو بڑا مجرم ہے وہ تو کہے کہ شاید میری نہ سنے، ابلیس سے چھوٹے مجرم کی تو سن لے گا نا۔ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ میری سنتا نہیں، بدگمانی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا، نہیں جی نہیں ہماری نہیں سنتا۔ تو اس طرح منافق یہ بھی اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ ظاہراً مسلمان ہے، باطناً کافر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، وہاں محمد رسول اللہ لکھا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو سہیل نے جو کافروں کی طرف سے اس وقت سفیر تھا، اس نے کہا کہ آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ کیوں؟ رسول اللہ پہ تو ہمارا اختلاف ہے، اگر آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر اختلاف کس بات کا؟ محمد بن عبداللہ لکھو۔ آپ نے کہا علی اس کو مٹا دو، اسے مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو اسے نہیں مٹاؤں گا، میں لکھ سکتا ہوں مٹا نہیں سکتا، کمال ادب ہے، میں نہیں مٹاؤں گا۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات ذکر کرتا ہوں، جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ بڑا لمبا چوڑا لوگ کیک بناتے ہیں اور اس پہ کلمہ لکھتے ہیں، کلمہ لکھتے ہیں نا، بعد میں اسی کو چھریوں کے ساتھ کاٹتے ہیں کہ نہیں؟ جو کلمہ کیک کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کلمے کو چھری کے ساتھ کاٹ رہے ہیں کہ نہیں؟ جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں میں لکھ سکتا ہوں محمد رسول اللہ، کاٹ نہیں سکتا۔ تو یہ مسلمان جو کلمہ لکھ کے کیک کے اوپر کاٹ کے پھر کھا جاتے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ یہ بھی مؤدب ہے۔ اس لیے فکر کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے جذبات میں آ کر کہیں ہم دوسری طرف نہ چلے جائیں، نبی کے گستاخ نہ بن جائے۔ خیر، آپ نے کہا کہ مجھے دکھاؤ، کہاں لکھا ہے؟ آپ کو بتایا کہ یہ لکھا ہے، آپ نے اس کو مٹا دیا، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مستقل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کا ایک ٹکڑا نازل کر دیا، اور تم نہیں لکھتے یا نہیں لکھنے دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا۔ آپ محمد رسول اللہ ہی ہے، محمد بن عبداللہ بھی ہیں اور محمد رسول اللہ بھی ہیں، قیامت تک پڑھا جائے گا۔ آگے صحابہ کی عظمت پہ یہ لمبی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، تو اس پہ ایک بڑی پیاری بات فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوتی ہیں۔ اس پر ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے، کہتے ہیں من کاسورا صلاۃ باللیل، جو رات کو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو حسنت وجہہ بالنہار، اللہ دن کو اس کا چہرہ چمکا دیتے ہیں۔ تہجد یہ اتنا عظیم عمل ہے، جو تہجد گزار ہے اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دیتے ہیں، اور صحابہ کے چہرے روشن ہونے کی وجہ کہ وہ سارے تہجد گزار تھے۔ آگے سورہ حجرات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات ذکر کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے
یہ تبصرہ کیا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں نا ان کی بنیاد کیا ہے؟ جتنی بھی خرابیاں ان کی بنیاد ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی رائے کو قائم کرنا، یا اپنے کسی بڑے کی رائے کو قائم کر دینا کہ ہم وہ بات نہیں مانیں گے، یہ مانیں گے، یہاں سے ہی خرابی شروع ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک بات یہ ذکر کی گئی وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، صحابہ کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، ایمان کو مزین کر دیا ہے۔ دیکھیے ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، جب کسی دل میں داخل ہو جائے نا تو وہاں سے نکل نہیں سکتا، داخل ہو جائے تو نکل نہیں سکتا۔ اس پر کتنے دلائل ہیں۔ اس پر ایک سوال ہے، اچھا اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایمان کو محبوب بنا دیا اور ان کے دلوں میں مزین کر دیا، تو سوال یہ ہے کہ آپ کے بعد ساتھی تو مرتد ہو گئے تھے، اگر ایمان محبوب تھا تو مرتد کیوں ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا صحابہ مرتد ہو گئے، شیعہ کراتے ہیں، کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا۔ مرتد وہ لوگ ہوئے تھے جن کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا تھا، وہ پہلے سے منافق تھے۔ یہ ممکن نہیں، اللہ کا یہ اصول ہے، جس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے اس کے دل سے ایمان نکل نہیں سکتا۔ ان کے دلوں میں ایمان داخل ہوا نہیں تھا، وہ منافق تھے، وہی لوگ مرتد ہوئے تھے، کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا۔ آگے سورہ قاف کے اندر یہ بات ذکر کی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جس کے دل میں خیالات آتے ہیں نا ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ دیکھو خیالات پہ گرفت نہیں ہے، لیکن خیالات سے ہی آدمی کے ارادے بنتے ہیں، ارادوں سے آگے اعمال بنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو خیالات جب ہوتے ہیں نا وہ اس وقت جان رہے ہوتے ہیں، اس لیے تم اپنے دلوں میں اچھے خیالات، اچھی سوچ پیدا کرو۔ اچھی سوچ تمہیں اچھا بنا دے گی، بری سوچ تمہیں برا بنا دے گی۔ سورہ زاریات کے آغاز میں اللہ نے 3 باتیں ذکر کی گئی اپنے بندوں کے بارے میں۔ ایک بات وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، اللہ کے بندے متقین وہ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں۔ رات کو کم سونے والے، کیا بات، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں۔ رات کو کم سونے کا کیا معنی؟ وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ ایک مفسر کا تبصرہ ہے استغفار کا سب سے افضل ترین وقت سحری ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے سحری کے وقت آپ استغفار کریں۔ اٹھنا تو ہوتا ہی ہے لیکن زبان پہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سید الاستغفار پڑھے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تو یہ استغفار کرے بار بار سحری کے وقت، یہ متقین کی نشانی ہے۔ تیسری نشانی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وہ اپنے مالوں کے اندر سوال کرنے والے کا حق اور جو سوال نہیں کرتا اس کا حق، دونوں کا حق جانتے ہیں اور ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ بڑے عجیب ہیں، ہم جذباتی لوگ ہیں، جہاں پہ ہمیں لہر آ گئی جذبات آ کے سارا کچھ بہا دیا۔ ایک ضرورت مند تڑپ رہا ہے اس کا خیال نہیں کرے گا، حالانکہ سوال کرنے والا اس کا بھی حق اس کو دو، اور جو سوال نہیں کر رہا سفید پوش ہے اس کا بھی حق دو۔ یہ متقین کی علامت ہے کہ وہ دونوں کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہیں اور دونوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔